مصر کا ایک حکیم اپنے زمانے کا مشہور حکیم تھا اور اس کے حکیم خانے پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ حکیم ایک رئیس آدمی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب پہلی بار لڑکی کا باپ اسے بیاری کی حالت میں اس کے پاس لایا تھا، اس لڑکی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ کافی دیر سکتے میں ہی رہی۔ جب حکیم نے نبض چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ پھر اس کے گھر والوں نے اسے غسل دیا اور دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب جنازہ اس حکیم کے دواخانے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ چلا اٹھا کہ لڑکی زندہ ہے، لیکن لوگوں نے سوچا کہ یہ حکیم اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے حکیم کی بات پر توجہ نہ دی اور لڑکی کو قبرستان میں دفنا دیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ حکیم ہیکے سے قبرستان میں داخل ہوا اور اس لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ پھر اس حکیم نے اپنی ملازمہ کو ایک خاص قسم کا تیل دیا اور اسے کہا کہ اس تیل سے لڑکی کے سارے جسم کی مالش کرو، اور جب تمہیں اس لڑکی کے جسم میں حرارت محسوس ہو تو اصلاً وقت مجھے اس بات سے آگاہ کر دینا۔ چنانچہ اس ملازمہ نے تیل سے اس لڑکی کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو اس نے پردے کے پیچھے سے حکیم کو بتا دیا کہ جسم میں حرارت آ چکی ہے۔ پھر اس حکیم نے ملازمہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ اب اس کے جسم پر کوڑے برسانا شروع کر دو۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی کے جسم پر کوڑے برسائے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ لڑکی نے ہوش میں آتے ہی اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ حکیم لڑکی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ عالمہ کی طرف ہوتے ہیں تو تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور لڑکی کو زندہ دفنا آئے تھے۔ لڑکی مری ہوئی نہیں تھی بلکہ سکتے میں تھی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کو قبر سے نکال کر گھر لے آیا اور اس کے جسم کی مالش کی اور اسے کوڑے مارے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے لڑکی کے جسم پر کوڑے کیوں برسائے تھے؟ تو حکیم نے کہا، میں بچپن میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی گھوڑے سے نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس آدمی کی نبض نہیں چل رہی تھی، تو قافلے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آدمی مر گیا ہے۔ پھر اس آدمی کے بعد ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس آدمی کے جسم کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا تھا۔ اس دن سے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جسم پر چوٹ لگائی جائے تو چوٹ حرارت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور سکتے سے باہر آ جاتی ہے۔ میں نے وہی طریقہ لڑکی پر آزمایا اور کامیاب ہو گیا۔